السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، لاؤڈ اسپیکر پر اذان دینے کے تعلق سے چند مسائل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ اسے خود بھی سنیں اور امت تک شیئر بھی کریں تاکہ یہ جو مسئلہ ابھی اس وقت چل رہا ہے لاؤڈ اسپیکر پر اذان دینے کے تعلق سے وہ کلیئر ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں اور بعد میں بھی تقریباً پچھلی صدی عیسوی تک لاؤڈ اسپیکر نہیں تھے، اس لیے اس دور میں ہوتے تو ضرور استعمال کیے جاتے، کیونکہ اذان اسی لیے دی جاتی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، نمازی لوگ جمع ہو جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں اذان مسجد کے ساتھ مینارے یا چبوتروں پر کھڑے ہو کر دی جاتی تھی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دور دور تک اذان سنائی جا سکے۔ آج کل یہی مقصد لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے، اس لیے یہ کہنا درست نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں لاؤڈ اسپیکر استعمال نہیں کیے جاتے تھے تو آج بھی ہم نہ کریں۔ اگر اسی کو دلیل بنایا جائے تو پھر تو بہت سی چیزیں ہیں جو اس دور میں استعمال نہیں ہوتی تھی جو آج ہم استعمال کر رہے ہیں، مثلا گاڑیاں ہیں، جہاز، گن، ٹینک، کمپیوٹر، موبائل فون وغیرہ سب اس دور میں نہیں تھے، لیکن آج ان کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہاں، اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے لوگوں کو تنگ نہیں کیا جائے گا، چاہے مسلمان ہوں یا غیر مسلم، آواز کم سے کم رکھی جائے تاکہ مقصد بھی پورا ہو جاوے اور لوگ بھی ڈسٹرب نہ ہو۔ مقصد تو یہ ہے کہ اس مسجد کے علاقے اور ایریے میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان تک اذان کی آواز پہنچ جائے۔ یہ ضروری نہیں کہ پورے کے پورے شہر میں اسی مسجد کی اذان کی آواز پہنچائی جائے۔ اس مسئلے کا حل اہل محلے کو اکٹھے ہو کر لینا چاہیے، ان کو ساری صورت حال بھی بتا دی جائے۔ اگر قانون کے مطابق مسلمانوں کو لاؤڈ اسپیکر پر اذان دینے کی اجازت ہے تو مناسب آواز میں اذان دی جائے۔ اگر پھر بھی مسئلہ حل نہ ہو تو بغیر اسپیکر کے بھی اذان دے سکتے ہیں، لیکن فتنہ اور فساد نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی دین اسلام کی ہر ادا کی اور ہر چیز کی حفاظت فرمائے، آمین۔ ہماری یوٹیوب چینل راہ سنت کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔